الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب خالق کائنات وحدہ لا شریک لہ دی حمد و بعد آقا کریم رب دے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم آقا دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اج دی نشست وچ جد الانبیاء حضرت سیدنا
ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آپ دی حیات طیبہ دے چند گزارشات پیش کراں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں کچھ سنتاں ایسیاں نے جڑیاں حضور دی امت وچ جاری و ساری نے۔ ویسے تو اسلام باقی جو ادیان نے انہاں نو منسوخ کر دیتا ہے، یعنی اسلام ناسخ ادیان سابقہ ہے، ولیکن وہ اچھیاں گلاں جڑیاں اللہ اور اس دے رسول دے قانون دے مطابق ساڈے تک آنیاں چاہیے سن، انہاں وچوں ایسیاں سنتاں موجود نے جو سنت ابراہیمی نے، جیسے ختنہ کرنا سنت ابراہیمی ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو حضور دی امت کے اندر جاری و ساری ہے۔ جیسے بال اتارنا سنت ابراہیمی ہے، جیسے قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے او جلیل القدر پیغمبر نے، جنہاں چوں اللہ نے انہاں دی نسل چوں بنی اسرائیل دے تمام انبیاء اور محمد مصطفیٰ سرکار نو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام دے دو بیویاں چوں دو بیٹے سن، حضرت حاجرہ دے بطن چوں حضرت اسماعیل اور حضرت سارہ دے بطن چوں حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب سن، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 پتر عطا فرمائے، اور انہاں 12 بیٹیاں چوں اللہ پاک نے 12 قبائل بنائے، اور انہاں قبائل دے اندر اللہ پاک نے اپنے انبیاء نو مبعوث فرمایا، جنہاں نو انبیاء بنی اسرائیل آتے ہیں۔ لیکن جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد پاک وچوں صرف ایک ہی نبی آئے، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ، لیکن ایک ایڈی شان والے آئے کہ پچھلے سابقہ تمام انبیاء تو مقام و مرتبہ دے اندر سبقت لے گئے۔ تو اللہ نے حضور تے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، میری کتاب سے ابراہیم کو ذکر کرو، یاد کرو۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا، ابراہیم صدیق بھی تھا اور ابراہیم نبی بھی تھا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم صدیق تھا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام مرتبہ صدیقیت تے بھی فائز تھا۔ جس طرح غوث، کتب، ابدال یہ مراتب نے نا، اس طرح تصوف دے اندر صدیقیت بھی ایک رتبہ ہے، اور حضرت ابراہیم اس رتبے تے فائز سن۔ انہو کان صدیقا نبیا،
صدیق سن اور نبی سن. میرے رب دا یہ حکم ہے نا بھئی ابراہیم علیہ السلام دی یاد تازہ کرو تو پھر اے وچ یقیناً اس یاد وچ نفع ہے. کیونکہ اللہ فرما دے نا وذکر یاد کرو. تو یاد اگر کرنا ہے تو یہ مطلب ہے اس یاد وچ نفع ہے. جاگدے بندے ایک گل ذہن وچ بحال ہو کہ رب دیاں محبوباں دی یاد وچ بھی نفع ہوتا ہے. یاد فرما لو اس بات کہ رب دیاں محبوب بندیاں دی یاد وچ بھی. اچھا ایک نفسیاتی عمل بھی بندہ ستا سون لگے نا اس طرح اعتراض ہوئے تو پھر وہ کسی نو یاد کرے. یاد کردیاں یاد وچ سو جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ شے خواب وچ بھی یا وہ کوئی ملتی جلتی چیز خواب وچ آ جاندی ہے. تے جے بندہ دن رات یاد رب دیاں پیاریاں نو کرے, بندہ یاد رب دیاں پیاریاں نو کرے تو واللہ اے ایک فطری عمل ہے. جس قسم دی یاد دا تواڈے ذہن تے پہرا ہوئے رب تعالیٰ ستیاں روح نو عالم رویا دے اندر تے خواب دے اندر انہاں یاداں نال جوڑ کے بندے تے کرم نوازیاں فرما چھڑدا ہے. اللہ اللہ اللہ. عزیزوں اور ساتھیو, میں بچیاں دس رہا تھا کہ میں ایسی دن نو بیٹھے سا کچھ بزرگ ساڈے کول تشریف لائے سن تو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے موضوع تے گفتگو ہوندی رہی. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی اسی یاد کہ داتا صاحب کیسے بزرگ سن, کیسے صوفی سن. وہ داتا صاحب اسی یاد سن. رات نو میں سویا تے داتا صاحب دی بارگاہ حاضری ہو گئی. یعنی یاد ایسی چیز ہے کہ جس شے نو تسی یاد کرو گے اللہ پاک تواڈیاں ذہن دی روش نو سوچ نو اس ہستی نال جوڑ چھڑدا ہے اور دا روحانی فیض تو حاصل ہوندا ہے. بیٹا یہ تصوف کی بات ہے. تسی تجربہ کیتا ہونا ہے, ہویا ہونا ہے تانوں کہ بندہ دن رات جی دی یاد وچ رہے وہ اکثر خواب وچ بھی یاد. یہ تجربہ ہوا ہے کوئی نہ؟ یہ تجربہ ہے. تسی جس شے بھی یاد وچ رہو گے فطرت انسانی دماغ اس یاد نال جڑ جائے. بس اس تو اللہ فرماتا ہے وذکر فی الکتاب مریم وذکر فی الکتاب اسماعیل وذکرہم بایام اللہ. اللہ فرماتا ہے وذکر فی الکتاب ابراہیم. یہ اللہ کیوں فرماتا ہے کہ میرے محبوباں تے میرے پیاریاں دیناں یاد کرو تاکہ تواڈے ذہن دی رو میرے وال جڑی رہے. سو یاد کرنا روحانی تعلق دا سبب ہوتا ہے. سو رب دیاں پیاریاں نو یاد رکھنا کمال ہوتا ہے. ہاں یہ دے اتے کدی سیر حاصل گفتگو ہوئے گی کہ یاد کی ہوندی ہے اور یہ دی کیفیت کی ہوندی ہے. یاد طبیعت تبدیلی دا سبب ٹھہر دی ہے. یاد جسم وچ تبدیلی پیدا کر دی. یہ گل جے سمجھ لو تو میں مثال دے کے تمہیں منوا دینا. یاد وجود وچ تبدیلی لیاوندی ہے. بندے دے کول بیٹھ کے کسی چٹ پٹے کھانے دا ذکر شروع کر دے, منہ وچ پانی آਉਂਦਾ ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے سمجھ نہیں آئی پھر انہوں کا میں انہوں کی میں سمجھا سکتا. منہ وچ پانی آ جاتا ہے نا کسی چٹ پٹے کھانے نو یاد کریے
یہ مطلب ہے جی کھانے دی یاد ہے تو کچھ اثر ہونے بھی ہے. بھائی میں یہی سمجھانا چاہنا جی کھانے دی یاد تبدیلی ہے تو جدو آمینہ دے لال دی یاد آ جائے پھر بھی کچھ تبدیلی بندے میں جاؤں ہے. یہ چیز ہے. ماشاءاللہ وبارک اللہ. اللہ اس چیز دا حکم فرمایا ہے قرآن وَذْكُرْ یاد کر. ہاں یاد جدو اپنے انتہا تے پہنچ جائے نا مڑ یاد نہ یاد نہیں رہندی. یاد اس شین کریدا ہے جڑی بھلے تے یاد دا آخری رتبہ ہے کہ جس شین یاد کریے وہ بھلے نہ ہر ویلے سامنے ہوئے. ہاں وہ کہندے نا کہ وہ کرے یاد کہ جس نے بھلایا ہو کبھی. ہم نے کبھی تم کو بھلایا نہ کبھی یاد کیا. یاد جدو پختہ ہو جائے پھر یاد ایڈی ڈاڈی ہو جاتی ہے بندہ بھولتا ہی نہیں. جاگدیاں ستیاں ہر ویلے یاد ہی ہوتا ہے. اے یاد نو پکیاں کر لینا اور ایڈا ڈاڈا پکیاں کر لینا کہ محبوب ہر ویلے یاد ہوئے. اس نو صوفی اپنی زبان نہیں سدے نے کہ اسی جی ہر ویلے حضور دی کچہری وچ حاضر ہونے ہاں. سادہ صوفی یہ گل کر دیں اسی جی ہر ویلے حضور دی بارگاہ حاضر ہونے وہ کی انہاں دی گل دا مطلب ہوتا ہے. بندے آندے اے جھوٹ بول دے کیوں جی کھانا ساڈے نال پہ کھاندے نے اسی ہر ویلے حضور دی بارگاہ حاضر. اے صوفی جی جھوٹ بولتے ہیں کیوں؟ میں کہ کیویں جھوٹ بولدا جی ایتھے بیٹھے آندے نے یاد وچ اسی حضور دی بارگاہ چ. او دا مطلب کی ہوندا ہے؟ او دا مطلب ہوندا ہے اسی ایتھے ہی ہاں پر ساڈی یاد حضور دی بارگاہ چ حاضر ہے. تو جیڑا بندہ صوفی دے کلام دی تعبیر نہیں نہ کر سکتا ہوگا وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے. اے کی گل یار بیٹھا ایتھے تے آندا ہے حضور دی بارگاہ چ حاضر. راتی ستا ساڈے کول پیا سی جاندا ہے میں حاضر اوتھے سا. تو ہوندا اصل وچ ہے کہ او دی یاد دی تار جڑی ہوندی ہے وہ ہر ویلے حضور دی بارگاہ چ ہی ہوندا ہے. اے اصل ہے سی کہ اونوں یاد ایڈی اونچی آئی ہوندی ہے کس ویلے سلسلہ منقطع ہوندا ہی نہیں. کسی ویلے بھی سلسلہ منقطع ہوندے ہی نہیں. یاد ہے یہ کہ وہ سلطان بہو فرماندے نا یاد دا دیوا بال ہنیرے تیری لب جے مت گواچی ہوں. کمبڑیا جے سمجھ نو آؤندی تے یاد دا دیوا کسی ویلے بھی بجھن نہ دے. یاد دا دیوا بال کے رکھ تے جے یاد دا دیوا بلدا ہوئے تے ہنیرا نہیں ہوندا. اے اصل چیز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. کتاب سے ابراہیم کو یاد کرو. اس میں بھی بڑا خوبصورت نکتہ ہے. کیا کہ یاد کرو مگر غلط طریقے سے نہیں. کتاب کی روشنی میں یاد کرو, قرآن کی روشنی میں یاد کرو, مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی میں یاد کرو. قید کیوں لائی فل کتاب دی قید لائی نا میں کتاب کیوں یاد کر. کیوں کچھ بندے یار نو یاد کرنے واسطے ڈھول مار دے. بھائی توجہ ہے حضرات. کچھ جڑے نے وہ کسی اور انداز نال کردے نے جڑا اللہ نو پسند نہیں. تو اللہ فرماتا ہے یاد کر پر شریعت کے قیود اور حدود دے اندر یاد کر. توجہ ہے. ہاں عزیزان محترم و گرامی قدر احباب, کبھی ان دے اتے بھی گفتگو دا ارادہ ہے. ذہن وچ کسی ویلے گل آؤندی ہے میں اس موضوع تے بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ یہ بھی دسیا جائے کہ
جڑا مولانا فرماندے نے نمی دانم چو دمے دیدار می رکھسم کہ جدو یار وال میری یاد جڑتی ہے تو میں رقص کیوں کرنا، یہ وجہ کی ہے، یہ پوری تفصیل کراں اور بندیاں نے دساں، لیکن پھر میں اپنی طبیعت نو اس طرف نہیں آن دینا کہ ممبر دا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اتنے شرعی زبان میں گفتگو کی جائے اور شریعت دی حدود و قیود کے مطابق بات کی جائے، تو اے رقص و سرود صوفیاء والا جڑا ہے یہ چونکہ ایک الگ موضوع ہے، تو یہ ویسے کسی نجی محفل چ بہ کے دیتے بیان کرنا چاہیے، ممبر دے اتنے بہ کے شریعت دی حدود نال بیان ہونا چاہیے۔ ہاں عزیزان محترم، پھر یہ اتنے کدی گل ہو جائے گی، جی کدے نزول ہو گیا تو گل ہو جائے گی، فی الحال یہ گل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد میرے پیاریاں نو کر پر شریعت دے قوانین دے مطابق یاد کر۔ حضرت سیدنا ابراہیم جدو رب دے پیاریاں دا امتحان ہوگا نا، تو جڈا اچا بندہ ہوئے امتحان بھی اڈا اچا ہی ہوتا ہے۔ بندیاں ویکھیا بھی ایک بندہ جڑا ہے نا، یہ ساڈے سارے رسم و رواج حدود و قیود نو توڑتا ہے اور ساڈے بتاں دی مخالفت کرتا ہے، تو انہاں کیا بھئی چونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں بتاں نو برا آندے سن، انہاں دے چچا آزر بت بناندے بھی ہے تے بت ویچتے بھی ہے، بت بناندے سن بیچتے سن، وہ چچا سن انہوں دے والد نہیں سن، لیکن حضرت ابراہیم دے والد تاریخ بچپن وصال فرما گئے، انہوں نے پالیا انہوں دے چچا سی، جناب ابراہیم نے پالیا چچا سی، تو چچا نے انہوں نے پالیا، لیکن چچا مشرک سی، چچا شرکت مبتلا سی جناب ابراہیم کا، جیدہ نام سی آزر، وہ بت بیچتا سی، بت بناندہ سی۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ دے نبی سی، نور نبوت انہوں دے اندر سی، انہوں نے کہا تو انہوں نے فرمایا چچا ہے جڑا تو کام کرنا ہے نا تے تہاڈی قوم کرتی ہے، ایک کام صحیح نہیں۔ عزیزان دی وقار اللہ دا قرآن سنی، اللہ فرماندے نے اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، چچا تو تے تیری ساری قوم میں تکنا کہ گمراہی دے اندھیریاں وچ ڈوبے ہو۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، انہاں کیا ساڈے بتاں پرانا آکھیا کر، آپ نے فرمایا اے بت تہاڈے جنہاں نوں خدا بنایا ہے خود جہنم دا بالن نے۔ ایک دن انہاں دا میلہ سی، انہاں کیا ابراہیم اج ساڈا میلہ ہے جانا ہی، اور رب دے پیارے میلیاں تے نہیں نہ جاندے ہوندے، جی سمجھ آئے گی کوئی نہ گل، مہربانی ہے کوئی سمجھنا تو صاحب ہے نا۔ پھر انہوں نے میلہ لگتا سی، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے میلے تے چلی گئی، انہوں نے فرمایا اسا میلے تے نہیں جانا، میلے تے نہیں جانا۔
یہ مطلب ہے اللہ والے میلے تو جاتے نہیں. ہاں عرس ہوئے کسی اللہ والے دا تے ضرور جانا چاہیے. میلیاں دا تے ولیاں دا جوڑ کوئی نہیں. بھائی توجہ ہے, مہربانی تھوڑی غصہ نہ کر جایا کرو, کیونکہ تسی میلیاں تے جان تو بعد تے آؤندے نہیں. تے اسی ہولی جی دس چھڑنے آ مرضی تس اپنی کرنی ہے, سان بھی تھوڑا اپنی کر لین دیو, دسن تے دیو, دسن تے دیو. بہ گل ہے جی اگوں تسی اپنی مرضی کر لیا جی نہیں جانا. وہ چلے گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا پھاڑ لیا. توجہ ہے کہ نا, کلاڑا پھاڑ لیا آپ نے. آپ آئے اس بت خانے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلاڑا چلیا, سارے بت آپ نے گرا کے زمین بوس کر دیتے اپنے کلاڑے دیا ضرباں نال. تو جڑا سارے تو بڑا سی نا کلاڑا اندے موڈے تے رکھ چھڑیا. توجہ ہے کہ نا, وہ جدو قوم پھر ادو میلے تو پیش آئی تے بت خانے چاہدیا داخل ہوئی تو ویکھیا وہ سارے جڑے بت انہاں دے آئے وہ سارے ڈگے پے. لیکن ما فعلت ھذا بآلہتنا, ساڈیاں خداواں نال اے کس ظلم کر چھڑیا. توجہ ہوئی کہ کوئی نہ. اس ویلے انہاں آکھیا بھائی ابراہیم علیہ السلام نام دا ایک نوجوان نے, وہ ساڈیاں بتاں اگے برا آندا سی, پتہ کرو. انہاں کہا ابراہیم اے ساڈیاں بتاں نال تساں کیتا ہے؟ تے آپ نے فرمایا اے جندے موڈے تے کواڑا ہے ایندے تو کیوں نہ پوچھ دے. یہ جو کول کھلوتا سی تے دوجیاں دے رگڑے نکل دے رہے, ایندے تو کیوں نہ پوچھ دے بھئی اے کہہ کیتا ہے. اچھا اے سمجھان دا انداز سی ابراہیم علیہ. انہاں کیا تہاں پتہ تے ہے اے نہیں دس سکدے. نہیں سمجھ آئی گل نہیں سمجھ نہیں ہے. انہاں کیا جی ابراہیم علیہ السلام کو تہاں پتہ تے ہے اے بول نہیں سکدے, تہاں پتہ تے ہے دس نہیں سکدے. کیا فرماندے موڑے خدا کیویں ہو سکدے؟ جیڑا اپنی راکھی نہیں کر سکیا تہاڈی راکھی کیویں کرے گا؟ اے خدا نہیں ہو سکدے. عزیزو اگر تسی غصہ نہ کرو تے ایک خدا وہ ہوندے نے جڑے باہر نظر آوندے نے, کچھ خدا وہ ہوندے نے جڑے بندے اپنے دلاں وچ بنائے ہوندے نے, انہاں دے اندر پوجا کردے نے. انہاں دی الہ مانا خدا نہیں, اپنی جماعت اے میری جماعت ہے, یہ جو بھی کرے صحیح ہے. آ میرا پیر خانہ ہے, جو بھی کرن صحیح ہے. آ میرے مولوی صاحب نے یہ جو بھی کرن یہ صحیح ہے. پاویں مولوی ممبر تے جگتا مارے واندے صحیح ہے, یہ جگت وچ بھی رمد ہے. مولوی ممبر تے گالاں کڈے تو آندے یہ بھی صحیح ہے, یہ دے وچ بھی کوئی راز ہے. یہ بھی صنم پرستی ہے سجنا. گال نو صحیح نہ مہربانی کر. میں تے دستا رہنا اگے سٹیج ڈرامے والے جگتا مار دیا ہے, وہ ہن ٹی وی تے دین دسن لگ پے. سٹیج ڈرامے والے اداکار تے اداکار جڑے آئے نا, اداکاراں بیبیاں بندے, وہ ٹی وی تے مسئلے دستے نے. جنہ مسئلے دسنے آئے وہ ممبر تے جگتا مار دے. اللہ اکبر. عزیزہ نبی وقار یاد رکھو کیسا الٹ دور آ گیا ہے. جگتاں والے قرآن پڑھن لگ پے, قرآن پڑھن والے گالاں کڈن لگ پے. رسول اللہ دے ممبر دا گالاں کڈن واسطے استعمال کرنا اے نہ حضور دے صحابہ دی سنت ہے, نہ رسول اللہ سرکار دی آل دی سنت ہے. اے مروان دی سنت ہو سکتی ہے, حسین دی سنت نہیں ہو سکتی. کہ مروان گانا کڑدا نا, ساڈے بچے جڑے نا نوجوان اج کل انہاں سارے ایتھے بت دیتے ہیں. اے میری جماعت دا بت خانہ ہے, اے میرے پیر خانے دا بت خانہ ہے. میں اس جماعت نال تے دوجی نال کوئی نہیں, میں اون دے نال تے او دے نال کوئی نہیں جی. میں تے اپنا دسدا پیا, اسی جی ساریاں نال ہی ہاں. اگو پوچھ تسی کدے نال ہو؟ میں کہ جی ساریاں نال ہی ہاں.
تے انج ساریاں نال ہی کوئی نہیں، سمجھو کہ نہیں سمجھو، ساریاں نال ہی تے ساریاں نال ہی کوئی نہیں، اسی حضور دی جماعت ہاں تے حضور نال بس۔ اے جنہ اپنی اپنی بنے بنے ڈیڑھ دیاں جماعتاں بنائیاں نہ سی انہاں جماعتاں نال کوئی نہیں، اسی حضور نال۔ اے میری جماعت ہے، اے میرا پیر خانہ ہے، اے میرا پیر خانہ ہے۔ پاجی اے تواڈے پیر خانے والے قرآن غلط پڑھیا ہے تو آدھیں تو سمجھ نہیں آئی ہوگی، تو سمجھ نہیں آئی انہاں صحیح پڑھیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اتھے اقبال بولے، اتھے اقبال بولے، اقبال اللہ اکبر، حضرت علامہ اقبال بولے تے کیا کمال دا بولے، آپ فرمانے گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازالہ الہ الا اب پتر آ جڑے تسی پیر چوم دے ہو نہ چومیا کرو، یہ نہیں صحیح ہوندا، یہ تو لوگ مطلب غلط لیں گے، یہ شوق کسی اور تاں تو پورا کریا کرو، یہ تو شرعی زبان وچ گل ہو رہی ہے۔ حضرت اقبال فرماندے ہیں گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازالہ الہ غیر مشروط وابستگی صرف حضور نالے، حضور دی آل تے حضور دے صحابہ نالے، غیر مشروط وابستگی حضور نال رکھو۔ باقی جیڑا صحیح گل کرے سنیا ہو، میں تو سبق پہ دینا ان دی صحیح گل لے لیا کرو، باویں جیڑا پیا کردا ہوئے، حضور دا نوکر جو، حضور دا غلام ہے، عالم دین سنی ہے، وہ جیڑی صحیح گل کرے وہ لے لیا کرو، جیڑی غلط گل کرے وہ چھڑ۔ توجہ ہے کہ نا؟ اے نہیں ویکھی دا من کالا، اے ویکھی دا ماں کال۔ من کال دا مطلب ہے جو آکھن وہ صحیح ہے نا، ماں کال دا مطلب ہے جو صحیح ہے وہ لے لو، جو غلط ہے چھڑ دیو۔ خذ ما صفا ودا ما قدرا، جو ٹھیک ہے وہ لے لو، جو غلط ہے چھڑ دیو۔ لڑو نہ ہو، لڑن کا دور نہیں ہے۔ بندہ فقیر تے اس گل سے ہی چلتا ہے کہ جس نے صحیح گل کی تھی وہ کوئی عالمی دین بھی صحیح لگیتا ہوئے، وہ دی صحیح گل لے لو تے جیڑی وہ کرتا ہے نا یہ بڑی مار ہے، وہ آپ پہ حساب دینا ہے سانو، وہ نڑگی لگی، وہ چھڑ دیو، جیڑا صحیح کرتا ہے وہ لے لو۔ انج نہ کرو جیڑا کوئی غلطی بھی کرے تے آکھو نہیں جی یہ غلطی نہیں ہے، ہن دین بن گیا، کیونکہ ساڈے بزرگاں کہہ چھڑیا نا، انج نہیں ہونا۔ عزیزاں نبی وقار اس سے اقبال نے نفی کی دیا، فرمانے گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازالہ الہ۔ اور اقبال فرما دے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ لا اقبال کہندے نے صنم کدا ہے جہاں، جیڑا جس جماعت دا رکن ہے اس تو علاوہ ساریاں غلط نے، میری سید دی غلط ہے۔ توجہ ہے؟ جیڑا جیڑے پیر نالے آندا ہے میرا پیر سید تجھے سارے غلط ہے، اے کی کردے پے ہو؟ اے صنم کدا ہے، اے صنم کدا جے سجنوں۔ میں اپنے جتنے بچے بیٹھے ہو کافی سارے سنگی
اگر میں بیٹا کوئی خلاف شرع کام کراں تے دی تائید وچ سر نہ کھپایا ہے، وہ کہہ دیا جے بھئی یہ غلط ہے گل تو نہ اسی پیران معصوم مننے اب وہ معصوم نے بغلطی کر ہی نہیں سکتے، معصوم نہیں، انہاں کولوں خطا دا صدور ممکن ہے، پیر کیوں ہے؟ بشر نے، بندے نے غلطی ہو سکتی، جو غلط ہے وہ چھڑ دو، جو صحیح ہو لے لو۔ توجہ نہیں کی تھی گل؟ عزیزاں دی وقار یاد فرما لو، اقبال فرما دے یہ دور آج کا دور، اقبال نے دور دیتے چنگے بندے آئے ہوتے اس تو بھی کام خراب ہو گیا ہے، لیکن اقبال فرما دے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ لا لا الہ۔ اقبال فرما دینے یہ مال و دولتیں دنیا اے رشتہ پیمن بتانے وہم و گمالا الہ۔ جڑے تسی رشتے جوڑ لیندے ہو نا روحانی رشتے پیراں نال، علماء نال، میں فلانے مولوی صاحب نال، وہ مولوی صاحب جو بھی آکھڑا سی وہ دی تائید ہی کرنی ہے، باہمیں غلط آکھڑا ہے، غلط ہے۔ یہ ہیں بتانے وہم و گما، جو اپنے وہم و گما میں بت بنا رکھے ہیں تم نے، خدا را ان کو چھوڑو۔ ساریاں تو سوکھا کمڑا بنانا کام، سنیاں کمڑیاں نو ساریاں تو سوکھا کام میں کمڑیاں بنانا، جیدہ دل کرے، جیدے دل کرے انہاں ہانک سکتا ہے، جیدے کسی دا ڈنڈا لے کے ہانکن تے دل کرے نا بس سنیا دا ہجوم انہیں بس ہانک دے وہ دے ہی ہانک سکتا ہے، کیونکہ ساڑھی نہ کوئی اپنی سوچ ہے نہ کوئی ساڑھی اپنی گل ہے، جیدے کوئی سن لائے جیس لایا گلی میں ان دے نال ہی چلی ساڑھا انجدہ سا۔ توجہ ہے؟ میں تو انہیں کہ بھی ادھار بار یاد نہ آیا مولویاں دیا لڑائیاں جسے دار نہ بنیا کرو، کرونا آیا مولوی ہو گئے ویلے، نہ میں فلانا ختم نہ آگے نہ پیچھے جانا، پلوان پہلا تے جس لئے کبڑیاں دا سیزن ہوئے اس لئے آپ کھیڑ دے لیں، پھر جدو وہ کبڑیاں تو ویلے ہو جان پھر وہ آپس ایک بانڈ کر کے کھیڑ لیں دن بعد دیتے ہو جاتے دیتے آگا یارا وہ پریکٹس ہی صحیح ویلے بیٹھ دا کی فائدہ۔ اے ویسے میں گل کی تھی مولویاں نے لگا کوئی تعلق نہیں، مدد سے ادھے جوڑ لو، میں ویسے گل کی تھی سمجھنا لیا سمجھ سمجھ نہیں ہوتا ہے نا جی، سمجھ وہ پلوان جڑے نا جس لئے ٹریننگ سیشن چوندے نا وہ پھر ادھو ادھ ہو جاتے بعد ایدھے ہو جاؤ ادھے ایدھے ہو جاؤ، وہ اتو وے کھڑا نہ لگتا ہے میں لڑتے پہ اتو وے کھڑا میرے جے ویکھے وہ اندر کو لڑتے پہ، تو وہ جڑے سیانے ہوندے نے انہوں نے پتا ہوندہ ہے لڑتے کوئی نہیں پہ، اے انہیں نہ جبیاں مار لینی ہیں، اے تے اونجی بس ویلے سن تو نہ ہے چلو آپس اسی وانڈ کے پیڑ پا لیں، تے جڑے سمجھن والے انہوں نے پہ دسنا بس تسی ویکھیا ہونا ہے ایک تے ادھے پلوان اس پاسے آئے تے ادھے اس پاسے آئے، تو وہ پریکٹس میں کرتے ہیں، وہ ہفتہ لگیا ہے کہ ادھلے ایدھے ہو گئے نے تو کچھ ادھلے ایدھے ہو گئے نے وہ پھر وہ میں پہ کر دیا ہے، یعنی انہاں دی لڑائی حتمی لڑائی نہیں ہوتی، وہ ایک دوجی نال بدل دے رہن دے، کچھ چار ایس پاسے ہو گئے چار ایس پاسے ہو گئے، ایک دن میں چینج کھیڑ لیا اگو سویرے آیا تے لنگوٹے کیتے تو کچھ چار بچوئندے کر چھڑے تھے، چار بچوئندے کر چھڑے تھے، بڑھ پار پورا کر گئے پھر لڑ پہ، تو حقیقت اچھ نہیں لڑ رہے ہوندے وہ پریکٹس کرتے پہ ہوندے نا آپس ہی اسی کمرے عوام سمجھنے ہیں لڑ دے پہ، وہ نہیں ہے رڑے نہیں ہوندے، تو انکے میں سمجھا میں وہ ہون تے وہ رواج نہیں رہا، نکیاں ہوندیاں ساڑھے پنڈاں میں پوڑی ہوندے ہیں کھیل سنن والے
وہ تانا تنتے آئے نا تے او پھر نا لے کے تے او نلیاں ایک انج ٹردا سی تے دوجا اگوں اتو ویکھن نہ لگدا ایک دوجے دے مخالف نہ جڑا اتو ویندا اون لگدا ایک دوجے دے مخالف ٹردے نے وہ آن ٹردا ہے دوجا آن ٹردا ہے ایمانداری نال دسو اتو انج مخالف ہی لگدا وچوں تارا رلیاں ہی ہوندیاں یا نہیں اے نہ مولویاں دا حساب ہوندا ہے اے اتو سن لگدا ہے لڑے نے وچوں انہاں دیاں تارا رلیاں ہوندیاں نے ایک دوجے نال اسی سمجھنے او لڑ گئے کوئی نہیں لڑتے نہ کدی مولوی لڑے ہے نہ کدی سیاستدان لڑے ہے لڑے دے دونوں گھر سانی نہیں سمجھ آئی کوئی نہ مولوی لڑتے نہ پیر لڑتے نہ سیاستدان لڑتے جدو بھی لڑتے عوام لڑتے وہ اس تو نہیں لڑتے کہ انہوں نے مفادات ساجے ہوتے ہیں سن لڑا دے کیونکہ اسی جذباتی ہاں جیڑا سانو حکا دے کے نعرہ مارے ہنگرا دے اسی ادھر ہی بج برنے تاں پیار نہ سنیو رب دا نہ ہے اپنی تھان تے کھلو جاؤ اپنی تھان تے کھلو جاؤ حضور نال وابستگی رکھو بس حضور نال وابستہ رہو جیڑا چنگی گل کرے ہو پاویں جیڑا مولوی ہوئے لے لو ہوئے سنی آلے سنت دا بندہ ہوئے تو چنگی گل کرے تو لے لو تے جنہوں جگتا مارے تو بھی لینی ہے گاڑاں کٹے تو بھی لینی ہے نہیں ایسا وہ کوئی نہیں لینی ہے ساڑھا گاڑاں نہ تعلق کوئی نہیں ساڑھا بے ادبہ نہ تعلق کوئی نہیں مجھے فلانا بڑا مولوی ہے تے وہ بڑا مولوی ہے تو کی کرتا ہے وہ دا جی جن دل کرے وہ لتاڑ چھڑتا ہے ٹھیک ہے جی پھر ساڑھا تے انہوں نے تعلق کوئی نہیں اسی تے ادب آڑے اسی سیدہ زہرا پاک دا ادب کرنے والے ہیں اسی صدیقی اکبر دا ادب کرنے والے ہیں بے ادبہ نہ گانا کٹن والے نہ اور منبر رسول دا اپنے مقاصد واسطے استعمال کرنے والے مولویاں تو دور رہنا ساڈے واسطے اچھا ہے ساڈا انہوں نے کوئی تعلق نہیں جی وہ آئے تھے انہوں نے ویکھیا بھئی ساڈے جڑے خدا نے بت نے انہاں دی تے کسے شہر ہی چھڈی انہاں کہا وہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیتا ہونا تو آپ نے فرمایا اندے تم پوچھ لو آ جڑا بڑا سرپنچ ہے بھئی یہ کہیں کیتے ہی تیرے نکیاں نال انہاں کہا تو ان پتہ تے ہے وہ بول دے نہیں ہائے ہائے اللہ دے محبوبہ دا سمجھان دا کڈا حسین انداز ہوندا ہے تو فرمایا جے بول دے نہیں اپنے آپ دی حفاظت کر نہیں سکدے تے توانے نہ خدا ماں کی دینا چھوڑو کاش میرے بچیاں سمجھ آ جائے اور وہ سمجھ لین کہ توحید کی حقیقت کیا ہے اے میرے عزیز اے میرے دوست اے میرے بھائی انہوں نے پھر بھی گل منی نہ انہوں نے کہا سزا دیو کی سزا دینی انہوں نے کہا گبانی منجنیک بناؤ تو وہ دے چنن بٹھاؤ اور آگ بچ پھینک دو اے وے اللہ پاک دی ذات تے مکمل ٹرسٹ بھروسہ اور یقین اور ایمان جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتھے رکھ دیتے ہونے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کی تھی میرے اللہ جے آنکھو تے میں اللہ دے پیارے حضرت ابراہیم دی مدد واسطے جاواں اللہ فرمایا جا چیک کر لے جناب جبرائیل امین آئے تحت کی تھی سونے آجے تسی حکم کرو اے جڑی آگے اس نو میں ایک پرنل اٹھا کے ساری نو سمندر اچ پھینک دینا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو ان رب بھیجے انہوں نے کہا جی نہیں اللہ دی یہ مرضی تے حکم نہیں میں اپنی مرضی نہ آیا ہوں اجازت نہ آیا تو آپ نے فرمایا پھر جبرائیل میرے رب نو جو منظور ہے ابراہیم ہو دے اتے راضی ہے انہو کان صدیق النبیہ انہو کان صدیق النبیہ اے جے صدق اے جے یقین اللہ دے نبی دا اپنے اللہ دی ذات عزیزہ نے وقار جڑے پھر پکا بھروسہ کر لین جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ اپنے دعا فرمائیے نہ رب کو کچھ منگی ہے کسی کو مدد نہیں منگی یا اللہ تو میرا مددگار ہے
اللہ سونے تو میرا مددگار ہے، تو میرا حامی ہے، تو میرا ناصر ہے۔ عزیزاں نے بھی وقار اللہ اکبر، انہوں نے جدوں وہ رسے کھینچنے چاہے وہ نہ کھینچ سکے، شیطان نے انہوں نے مشورہ دیتا کہ کوئی مرد اور عورت زنا کرن، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جتھے تسی ہو نا کھینچ رہے اس منجنیک نو مشین نو، اتھے کچھ فرشتے دے، اس وجہ تو تسی کامیاب نہیں ہو رہے، تسی زنا کرو رحمت دے فرشتے چلے جان گے، پھر تسی ابراہیم نو آگے سٹنے چ کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دا مطلب ہویا جتھے زنا ہوئے اتھو رحمت دے فرشتے اڑ جاؤ گے، اتھے رحمت دے فرشتے نہیں ہوندے۔ انہوں نے ایسا کیتا، اللہ دے فرشتے سائیڈ پہ ہو گئے۔ انہوں نے پھر جب وہ گوپن کھچیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ آگ بڑی زیادہ سی نزدیک جا کے اندر ڈال بھی نہ سکتے، سیک بڑا سی۔ عزیزاں نے دی وقار اللہ 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 اللہ، وہ لکھیا ہے بھائی جیڑا پنچھی پرندہ دور تو اڑ کے لگیا وہ دے بھی پر جل جاندے ہیں، اتنی آگ باڑی ہوئی سی۔ بیبیاں منتا مندیاں سن، ساڈا کام ہو جائے تے اتنے من بالن اون دے وچ پا دیاں، بیبیاں کوئی نہیں پتہ لگدا بھائی ایتھے منت مننی چاہیے یا نہیں، انہاں جتھے سمجھ لگ جائے اوتھے ہی منت من لیندیاں ہوندیاں۔ ہاں جی، ساڈے جڑے پنڈاں دے کلچر وچ مائیاں ہوندیاں نا، انہاں نوں بالکل اس گل دا کوئی پتہ نہیں ہوندا کہ منت کتھے مننی، اور پھر اعتقاد انہاں دے ایڈے پکے ہوندے نے انہاں نام دے بھی رہو۔ وہ ایک بندہ سی جو اس آکھیا بھی میں جی فلانے دربار تے مچھا لے جانا ہے، وہ میں کہا ایتھے ہی دے چھڑ پترا دربار والے نوں ثواب ٹر جائے گا۔ سن بھی بندہ چپ کر گیا، میں کہا چپ کر گیا، آندا جی تسی بھی صحیح آندے ہو پر ساڈا دل نہیں ہے جی مندا پیا، نہیں سمجھے؟ آندے تسی بھی ٹھیک ہی ہو پر دل نہیں پیا مندا سی، منت اوتھے مننی آئی۔ میں کہا یار وہ بھی بزرگ نے تے اسی بھی بزرگ آئی تو سانی بتاؤ سکیا نہیں انج بھی میں کر لینا پر اوتھے تسی چلو، وہ دیکھے انج بھی میں کر لینا چلو تسی آندے ہو، لیکن تسی دربار تے چلو میں ایک باری رسا اوتھے درنا ہے موڑ اوتھوں تسی لے لیا جائے۔ کوئی سمجھ آئیے گل؟ ایڈے ساڈے اعتقاد کچے اور کمزور نے۔ میں پھر انہوں جھٹکے طریقے نال سمجھایا، میں کہے یار میں پکینا ہے، وہ کہے ہاں جی پکینے ہیں، میں کہے بغداد کنی دور ہے جی وہ دوجے ملک ہے جی، میں کہے وہ یار بھی یہ تو بغداد پڑ جاتی ہے بچہ ہی تو اتھے تک نہیں جانو رہا تیرا۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گئی؟ میں جاٹ لوں دی باننا سمجھا، میں کہا بغداد تیری یار بھی ٹر جاندی ہے تے بچہ ہی تو کیوں نہیں جانو رہا، ایتھے ہی کر۔ وہ کچھ سمجھ ساڈے اعتقاد بڑے کمزور جو بندیاں دے جٹاں دے ہوندے نے، اس دی وجہ ہے کہ علم تو اسی اور علماء تو تھوڑے دور رہنے ہیں، اس وجہ تو پھر ساڈے اعتقاد جتنے بچ جان، جتنے بزرگاں دے وقت تو جی وہ گل چلی ہوندی ہے پھر اون دے تو اگے پیچھے نہیں ہونا چاہتا۔ خیر حضرات محترم، جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس نو تکیا کہ یہ ایسا کر رہے تو اے ابراہیم علیہ السلام دا امتحان سی، لیکن اللہ دے نبی نے رب دیا دشمنہ کوڑوں رحم دی بھیک نہیں منگی کہ میرے تے رحم کرو، میرے نہ کرو، میرے نہ جلاؤ۔ انہاں فرمایا میرا یقین ہے اپنے رب تے، میں سارے باطل نہ ٹکراواں گا لیکن باطل تو بھیک نہیں منگاں گا، باطل کے چکاں گا نہیں۔ اے جے وذکر فی الکتاب ابراہیم، حق تے ڈٹ جانا سنت ابراہیمی، باطل دے سامنے نہ جھکنا سنت ابراہیمی، ظالم کے نہ جھکنا، حق تے کھڑیاں ہو جانا اور پختہ ہو کے غیر متزلزل ارادے نال کھڑا ہونا، یہ سنت ابراہیمی۔ اے جے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا، انج رب دے پیارے ہوندے۔ عزیزاں دی وقار اللہ اللہ
رب دے محبوب رب دے پیارے نو جس ویلے انہوں نے آگ دے اندر ڈالیا میرے اللہ فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم ٹھنڈی ہو جا. مفسرین فرماندے اگر اللہ صرف فرماندا نا بردن صرف ٹھنڈی ہو جا تے پھر سردی لگنی سی وہ نہیں ایڈی ٹھنڈی ہونا سی لیکن اللہ فرمایا بردن و سلاما ٹھنڈی بھی ہو جا تے بالی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی اینی کو ٹھنڈی ہوئی بھئی میرے ابراہیم علیہ السلام واسطے باعث اطمینان ہو جائیں سلامتی والی ہو جائیں. زیادہ ٹھنڈک بھی تکلیف دے ہوندی ہے زیادہ گرمی بھی تکلیف دے ہوندی ہے تو گرمی بڑی زیادہ سی پہلے ہی آپ نے فرمایا اللہ فرمایا بردن ٹھنڈی ہو جا وسلامن علی ابراہیم. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی قید لگا دیتی کہ صرف ابراہیم تے سلامتی والی ہو جا. تو نمرود نے حضرت ابراہیم نو اپنا کرتا پہنایا سی وہ جل گیا کرتا جل گیا. اللہ اکبر. مفسرین لکھ دیں کہ انہیں کرتا اپنا اس کو پہنایا سی بھئی یہ بچ گئے تے آکھاں گا میرے کرتے دی وجہ تو بچ گئے یہ بچ گئے نا تے میں آکھاں گا میرے اس سیاںیاں بندیاں کو ونڈا ہوندیاں نے وہ کسے پوچھا پیر جی میرے لڑکا ہونا ہے کہ لڑکی ہونی ہے انہاں کہا لڑکا ہونا ہے باہر نکلے دوجہ مریدان تے انہوں نے کہا بھئی لڑکی ہو گئی. پیر جی یہ دو گلاں کیوں دسیاں جی فرمایا یہ لڑکا ہویا پیر صاحب نے حکم فرمایا حکمت ہے یہ لڑکا ہویا تے شرینی دل نہ دے بس آنکھ ایسی لڑکا ہونا ہے کاٹ نہیں تھے تے جے لڑکی ہوئی تے آکھاں گے بھئی تہاڈا دل رکھے اسی گواڈیاں نو جسی دس گیا ہے بے لڑکی کوئی سمجھ آئیے گل نہیں کہ کوئی نہ اے پھر ونڈا ہوندیاں نے کرم والے توجہ نہیں کی گل انہیں بھی یہ چال چلی انہیں کرتا پہنا دیتا حضرت ابراہیم بجے سڑ گئے جل گئے تو کم مکا تو یہ بچ گئے تے آکھاں گا میرے کرتے دی وجہ تو بچ گئے تے اللہ فرمایا علی ابراہیم صرف ٹھنڈی ہو رہی حضرت ابراہیم دے کرتا جل گیا حضرت ابراہیم سلامت رہے اللہ نے وہ دے باطل نظریے دا بھی وہ دے وچی رد فرما دیتا. اللہ اکبر. او جڑے جڑے درخت دی لکڑی سی نا وہ دے اندر رب سونے دے کرم نال ہر درخت دی لکڑی ہری بھری ہو کے اگ گئی اور اس پوری جگہ دے اتے باغیچہ بن گیا باغ بن گیا جڑا جڑا درخت سی وہ اگ گیا جڑا پھلدار سی وہ پھل لگ گیا جڑا پھولدار سی وہ پھول لگ گیا جڑا سایہ دار سی انہیں سایہ کر لیا اور اتنے باغ بن گیا. حضرت ابراہیم کو اللہ فرمایا جبرائیل تخت لے جا اور میرے سونے نبی نو دے اتے بٹھا دے. اللہ اکبر. تو اے اللہ دے نبی دا صدق ہے. آخری سبق دس رہا پھر باقی اگلے جمعے دے دساں گا. اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تنگی تو بعد آسانی ہوندی لہذا تنگی ہوئے تے گھبرایا نہ کرو اس تو بعد فوراً آسانی ہو جاتی. رب اپنے بندیاں تے مسلسل تکلیف نہیں دیندا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا جیڑا تنگی دے ویڑے ثابت قدم رہ جائے اللہ انہوں آسانیاں عطا فرما دیں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. انشاءاللہ اگلی جمعے تے میں قربانی اور اس دے مسائل دے بارے اور حضرت ابراہیم دی قربانی دی جو یاد ہے اس دے بارے گفتگو کرنے کی کوشش کراں گا. باقی سارے احباب یاد فرما لو انشاءاللہ جو قربانی ہے وہ جامع مسجد نور 7 بجے پڑھی جائے گی انشاءاللہ. 7 بجے پورے نماز عید الضحیٰ پڑھی جائے گی. اور جڑے سنگی دور دراز تو یا نزدیک تو آئے ہو وہ اپنے جڑے قربانی دے جانوراں دے چمڑے ہوندے نے
انہوں نے بیچ کے تو پیسے مدرسہ نو دیو، یا چمڑے مدرسہ دیو یا بیچ کے پیسے مدرسہ دیو، کیونکہ اتنے طلبات زیر تعلیم نے تو انہوں دی کفالت اور انہوں دے اخراجات ادارے دے ذمہ ہوتے ہیں، تو ادارے والے کی طرفوں اعلان ہے کہ آپ سارے احباب اپنے قربانی دے جو چمڑے نے انہوں نے مدرسے نال معاونت کریا کرو، وما علینا